تو یہ کہانی ہے چنٹو چیڑے کی، جس کی برتھ ڈے محرم کے مہینے میں آ جاتی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں وہ اپنی برتھ ڈے منائے گا یا نہیں۔ ارے چنٹو، تمہاری تو برتھ ڈے آنے والی ہے، تو کیا پروگرام ہے؟ میں نے تو اس دفعہ بہت سی تیاریاں کی ہیں اور تمہارے لیے ویڈیو گیم بھی خریدی ہے۔ ہم اس دن خوب ناچیں گے، گائیں گے اور مزے کریں گے۔ ارے لیکن محرم بھی ہے، محرم میں ہمیں خوشیاں نہیں منانی چاہیے، میری ماما نے بتایا تھا۔ لیکن یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میری برتھ ڈے تو پورے سال کے بعد آتی ہے اور میں نے تو خوب تیاریاں کر رکھی ہیں، میں تو اپنی برتھ ڈے ضرور مناؤں گا۔ ہاں چنٹو، تم ضرور منانا، چھوڑو اسے، اس کا تو دماغ خراب ہے۔ بھلا برتھ ڈے منانا کوئی جرم تو نہیں ہے؟ یوں چنٹو من ہی من سوچنے لگتا ہے۔ ارے کیا کوکو ٹھیک کہہ رہا تھا؟ مجھے برتھ ڈے نہیں منانی چاہیے؟ ارے نہیں، میں نے تو اتنی تیاریاں کر رکھی ہیں اور میرے دوستوں نے میرے لیے تحفے بھی لیے ہیں، اگر میں برتھ ڈے نہیں مناؤں گا تو وہ کیسے لوں گا؟ یوں چنٹو اپنی ماں کے پاس آ جاتا ہے۔ ارے میرے بیٹے، کیا ہوا؟ تم اداس کیوں ہو؟ ارے ماں، تم تو جانتی ہو میری سالگرہ آ رہی ہے، لیکن کوکو کہہ رہا تھا کہ اس کی ماما نے اسے بتایا ہے کہ محرم میں ہمیں خوشیاں نہیں منانی چاہیے۔ ماما، کوئی برتھ ڈے منانا جرم تو نہیں ہے؟ ارے میرے پیارے بچے، کوکو کی ماما نے بالکل ٹھیک کہا ہے، ہمیں محرم میں خوشیاں نہیں منانی چاہیے۔ نہیں ماما، مجھے نہیں پتا، مجھے اپنی برتھ ڈے منانی ہے اور میں ہر حال میں مناؤں گا۔ یوں چنٹو ناراض ہو کر گھر سے چلا جاتا ہے۔ ارے میرے بچے، ادھر آؤ۔ ارے چنٹو، تم صبح سے کہاں تھے؟ میں نے ہر جگہ تمہیں ڈھونڈا، تمہارے دوستوں سے بھی پوچھا، لیکن تم مجھے کہیں نہیں ملے۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی مجھے کچھ کھانا ہے۔ آپ نے کہا کہ میری برتھ ڈے نہیں منائیں گے، میں نے اپنے سبھی دوستوں کو بتا دیا ہے، اب وہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، اور انہوں نے جو میرے لیے تحفے لیے ہیں وہ مجھے کیسے ملیں گے اگر میں برتھ ڈے نہیں مناؤں گا تو؟ یہ سب سن کر اس کی ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ چنٹو اکیلا بیٹھا پریشان ہوتا ہے کہ اتنے میں اس کے دوست آ جاتے ہیں۔ ارے چنٹو، ابھی تک تمہارے گھر سے انویٹیشن نہیں آیا، کب ہے تمہاری برتھ ڈے؟ ارے ضرور مناؤں گا میں اپنی برتھ ڈے، اور اس سال اگلے سالوں سے زیادہ شاندار برتھ ڈے ہوگی میری۔ ہاں وہ تو ہمیں پتا ہے، تمہارے ماں باپ ہمیشہ تمہاری برتھ ڈے بہت شاندار کرتے ہیں۔ ہاں بس تم لوگوں کو آج کل میں بتا دوں گا۔ یہ کہہ کر چنٹو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف چنٹو کی ماں ساری بات اس کے باپ کو بتاتی ہے۔ ارے چنٹو کی ماں، پریشان مت ہو، وہ بچہ ہے، اسے پیار سے سمجھاؤ، ڈانٹ ڈپٹ کرو گی تو وہ اور ناراض ہو جائے گا، اسے پیار سے سمجھاؤ گی تو وہ سمجھ جائے گا، اتنا سمجھدار بچہ ہے ہمارا، میں اسے ڈھونڈ لاتا ہوں۔ یوں چنٹو کا باپ چنٹو کے پاس چلا جاتا ہے۔ ارے میرے پیارے بچے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پاپا، میں ناراض ہوں ماں سے، اس نے کہا ہے کہ میری برتھ ڈے نہیں منائیں گی۔ برتھ ڈے منانا کوئی جرم ہے کیا؟ نہیں میرے پیارے بچے، برتھ ڈے منانا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن یہ محرم کا مہینہ ہے، کیا تم جانتے ہو کہ محرم میں کیا ہوا تھا؟ دیکھو میرے پیارے بچے، اگر تمہاری ماں کو یا مجھے کچھ ہو جائے تو کیا تم سالگرہ مناؤ گے؟ نہیں نا۔ تو محرم کے مہینے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
اولاد کو قتل کر دیا گیا تھا اور ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ اسی لیے محرم کے مہینے میں ہم خوشیاں نہیں مناتے اور ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے بچے، تم صرف اپنے دوستوں کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دو گے کیا؟ تو تم سوچو میرے بچے، تمہارے لیے اپنے دوستوں کی خوشی زیادہ ضروری ہے یا اللہ کی خوشی؟ تم ہی بتاؤ میرے پیارے بچے، جب ہمارے نبی کی اولاد کے ساتھ اتنا ظلم ہوا تھا اس مہینے میں، تو ہم اس مہینے میں خوشیاں کیسے منا سکتے ہیں؟ بے شک تمہاری خوشی بہت بڑی ہے، لیکن میرے بچے تمہاری خوشی ان کے غم سے زیادہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے اور خوشیاں نہیں منانی چاہیے۔ میں جانتا ہوں میرا بیٹا بہت سمجھدار ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دکھاوا نہیں کرے گا اور اپنے رب کو ناراض نہیں کرے گا۔ ہم اگلے سال تمہاری دھوم دھام سے سالگرہ منائیں گے۔ یوں چنٹو گھر آ جاتا ہے اور اپنے بستر پر لیٹا لیٹا باپ کی باتیں سوچنے لگتا ہے۔ بابا ٹھیک کہتے ہیں، میں اپنے دوستوں کے آگے دکھاوا کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا اور چند تحفوں کے لیے اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتا۔ مجھ پر بھی اس مہینے کا احترام فرض ہے اور میں کروں گا۔ اور وہ یوں صبح ہوتے ہی اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ ارے ماں مجھے بتاؤ نا، اس مہینے میں کیا کرتے ہیں؟ میں بھی نیک کام کرنا چاہتا ہوں، میں اب کوئی خوشی نہیں مناؤں گا۔ میں اپنی تھوڑی سی خوشی کے لیے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ ارے واہ میرے بیٹے، جیتے رہو، مجھے تم سے ایسی عقل مندی کی امید تھی۔ اس مہینے میں ہمیں لوگوں کو پانی پلانا چاہیے، کھانا کھلانا چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے جن سے اللہ راضی ہو، اور خوشیاں نہیں منانی چاہیے کیونکہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد وہ سیدھا کوکو کے پاس جاتا ہے۔ کوکو، میں نے سوچا ہے کہ اس دفعہ میں اپنی سالگرہ پر سارے گاؤں والوں کو پانی پلاؤں گا اور کھانا بھی کھلاؤں گا اور نیک اعمال کروں گا، کیونکہ یہ محرم کا مہینہ ہے، میں اپنی خوشیوں کی قربانی دوں گا۔ ارے واہ چنٹو، تم نے بہت اچھا سوچا ہے، میں اس میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ چلو اب ہم دونوں تیاری کرتے ہیں۔ اور یوں اپنی سالگرہ کے دن سبھی گاؤں والوں کے لیے میٹھا پانی بناتا ہے اور کھانا بھی۔ ارے ماں دیکھو نا، میرے پیارے بیٹے، تمہیں ہماری مدد چاہیے ہوئی تو ہمیں بلا لینا، ہم کھیت میں جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ماں۔ اور یوں اس کے ماں باپ کھیت میں چلے جاتے ہیں۔ کوکو اور چنٹو مل کر سارے گاؤں والوں کو پانی پلاتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ چنٹو اپنی خوشیوں کی قربانی دے کر اس محرم کا احترام کرتا ہے۔ سبھی گاؤں والے چنٹو کی اس حرکت پر اس کو خوب داد دیتے ہیں اور اسے سراہتے ہیں۔ یوں چنٹو بہت خوش ہو جاتا ہے۔ ارے ماں، میں نے بہت سی سالگرہ گزاری، لیکن یہ سب سے اچھی سالگرہ تھی۔ لوگوں کو مسکراتا دیکھ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ نیک کام کرنے میں بہت برکت ہوتی ہے۔ ہاں میرے پیارے بچے، میں نے تمہیں کہا تھا نا، کسی کو خوش کر دینا سب سے اچھا عمل ہے، اس سے سب سے زیادہ خوشی ہمیں ہوتی ہے۔ تو پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں اللہ کے لیے اپنی خوشیوں کی قربانی دے دینی چاہیے اور اسلامی مہینوں کا احترام کرنا چاہیے۔ تو پیارے ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں۔